So I welcome every single youth amongst us joining us this evening in the pleasure of celebrating your presence amongst us. May your today lead to a brighter future ahead. With this, I would like to invite the President of Rotary Club of Karachi Residency, Basir Zaidi Saab. میں صمیم قلب سے آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کے ہمارے پروگرام کو جلا بخشی ہے. یہ پروگرام جو نوجوانوں کے لیے ہم نے منعقد کیا ہے، میں مشکور ہوں تہذیب کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے میزبانی ہمیں دی ہے اس پروگرام کے لیے. اور کراچی ریزیڈنسی روٹری کلب کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم یوتھ لیڈرشپ کی قیادت کریں. دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو اس کا بنیادی اثاثہ جو ہے وہ نوجوان نسل ہے. ہم اس شہر میں بڑے فلک ستائے لوگ ہیں، ہمیں بہت پریشان کیا گیا ہے، نامعلوم کس کی نظر کھائی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب بہت ہی مصمم اور مثبت ارادے سے اٹھے ہیں کہ ہمیں یہ جو بزرگ طبقہ ہے وہ اس نوجوان نسل کو کچھ دے جو پچھلی چند دہائیوں سے بہت نقصان اٹھا چکی ہے. اسی کی جھلک آج ہم نے اس پروگرام میں پیش کرنا چاہی ہے کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ اکیڈمی اور انڈسٹری کا حسین امتزاج ایجوکیشن کے لیے اور اس کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ. Young gentleman, an engineer by profession, and through his dynamic, he is facilitating the Rotary in action. For that, I invite Engineer Sharjeel Habib. He is the District Rotaract representative to come up on the stage and present the Rotaract Club recognition and installation ceremony. میں ڈسٹرکٹ روٹریکٹ ریپرزنٹیٹیو ہوں ڈسٹرکٹ 3271 جس میں سینٹرل بلوچستان آتا ہے. کرنٹلی میں 159 روٹریکٹ کلبس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جس کے اندر اراؤنڈ 2500 پلس روٹریکٹرس یوتھ جو ہے کام کرے، جس کا ایج گروپ 18 سے 30 سال ہے. روٹریکٹ بیسکلی یوتھ کی ایک ایسی آرگنیزیشن ہے جو کہ روٹری کے امبریلا کے ساتھ کام کرتی ہے. روٹری نے انیشیٹ لیا تھا کہ ایک یوتھ جو ہمارا فیوچر ہے اس کے لیے بھی ایک ایسا پروگرام ہو جس کے اندر ان کو ٹریننگز دی جائے، ان کو کام کیا جائے، ان کو سکھایا جائے کہ کمیونٹی سرو کیسے کی جاتی ہے، پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم کیسے کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے آپ ایک اچھے روٹیرین بن سکتے ہیں. تو بتانے کے لیے روٹریکٹ کے لیے بہت کچھ ہے، پر اس کے لیے آپ کو روٹریکٹ کلب جوائن کرنا پڑے گا. تو روٹری کلب آف کراچی ریزیڈنسی نے ایک روٹریکٹ کلب چارٹرڈ کیا ہے جس کا نام یوتھ ریولیشن ہے. روٹریکٹ جوائن کرنے کے 4 مقصد ہیں. آپ اپنے اوپر کام کریں، جو آپ کو کام آتا ہے آپ دوسروں کو سکھائیں. ان 2 چیزوں کے بعد آپ کمیونٹی کے لیے کام کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور روٹریکٹ کا اپنا پارٹ بنائیں. سب سے پہلے میں باسر زیدی صاحب کو اور تہذیب صاححب کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا شاندار پروگرام ارینج کرایا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا، خصوصی طور پہ پینل والوں کا جو ہمارے پینلسٹ بنے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے کہ میں نے ریسنٹلی پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کمپلیٹ کی ہے. 13 سال میں پاکستان آرمی فوج سے وابستہ رہا، کارگل سیاچین. 8 سال میں تویرکی اسٹیل ملز میں ہیڈ آف ایچ ایس سی رہا، ریجنل مینیجر ایڈمنسٹریشن سٹی اسکول رہا ساؤتھ، اور مینیجر آپریشن فاؤنڈیشن پبلک اسکول رہا، اور تدریس سے بھی وابستہ رہا. فیلکن ہاؤس گرامر اسکول میں گریڈ 8 کو پاکستان اسٹڈیز ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی پڑھایا، اور آج گروپ جنرل مینیجر لکی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ. کے الیکٹرک میں 8 سال رہا. My name is Engineer Zohaib Hassan. I am CEO of Inception Tech Private Limited.
ہماری کمپنی ہے جو کہ سروس انڈسٹری میں ہے, آئی ٹی اینڈ سروس سے ریلیٹڈ. 12 سال ہو گئے اس انڈسٹری میں, اور اس وقت جو اکیڈمیاں اور پینلسٹ سے ہے اس میں ہم اپنا انپٹ ضرور دیں گے. میرا نام محمد انیف خان ہے. ویسے تو میرا تعلق روٹری سے ہے. آئی ایم ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ روٹری انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ 3271. تو میرا تعلق جو ہے بیسیکلی کوریئر انڈسٹری سے ہے. آئی ایم دی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دی 2 کوریئر کمپنیز, which is one international courier company and one is local domestic courier company. میرا نام سید مشرف علی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنے کیریئر کی ہنٹنگ جو ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں جو بھی کاؤنسلنگ ہوگی ڈیفینیٹلی آئی کین ہیلپ یو آؤٹ ان دس ایریا. And since I have a rich experience in the FMCG around 20 years, I have been serving in Unilever in multiple departments, so I can give you some tips for the multitasking. I am Samiullah Ahmad from PNAC Nest. Since 2008, I am working as assistant professor. I am also perform number of duties, especially as a registrar, deputy registrar, and also deputy director career counseling center. And I am also involved in research. And my research is it's honor for me to involve for beneficial for institution as well as for my university. میرا نام شائستہ تبسم ہے اور بہت مشکل ہے اپنا تعارف کرانا, لیکن پچھلے تقریباً 30 سال سے کراچی یونیورسٹی سے میں ایفیلیٹڈ ہوں. تیسری مرتبہ میں ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بنی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ مختلف پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. طفل مکتب ہوں, سیکھ رہا ہوں, سکھا رہا ہوں. تعلق میرا رشین کونسلیٹ سے ہے. ہیڈ آف دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوں. جتنے بچے جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اسکالرشپ کے لیے, آئدر وہ بیچلرز ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انہیں ہم کیریئر کاؤنسلنگ کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ آپ رشیا میں پڑھنے کیسے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فنشنگ اسکول کانسیپٹ پہ میں کام کرتا ہوں. جو بچے ہمارے انٹرمیڈیٹ, بیچلرز, ماسٹرز کے بعد جاب ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, انہیں جو بیلنس گیپ ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ ٹریننگز, کچھ ورکشاپس دی جاتی ہیں. سید بابر علی, and I am in the Academy of Higher Education Business School for the last 20 years. I teach finance-related courses. Currently, I am head of Accounting and Finance Department at Salim Habib University. میں نے PhD کیا ہے انوائرمنٹل اسٹڈیز میں, اور اسی میں ریسرچ اور ٹیچنگ میں انگیج ہوں. السلام علیکم جی, میرا نام اسماوش حسین ہے. آئی ایم فرام گرینوچ یونیورسٹی. آئی ایم اے ڈیزائنر, فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائنر اینڈ ہیڈ آف گرینوچ اسکول آف فیشن. اس کے علاوہ آئی ایم ایگزیکٹو الیکٹو ممبر آف شاہولاد پبلک اسکول. السلام علیکم and a very good evening to all of you. I am Saima Hussain. I have been working in the School of International Education as a principal, and I have been in education field for more than 20 years. اتنا بڑا پینل بھی ہے, اور ماشاءاللہ تمام پینلسٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں اور اپنے شعبے میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. تو پہلا سوال تو میں یہی کروں گا, میڈم تبسم سے ہی شروع کریں گے. اور میڈم نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا پینل اکیڈمک کا بلایا اور کارپوریٹ کم لوگ بلائے, تو میں نے کہا میڈم ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کارپوریٹ زیادہ ہو, بزنس پاکستان میں زیادہ ہو, کراچی میں زیادہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو کارپوریٹ کو بھی اپنا رول کرنا ہے, اور کس طرح سے ایجوکیشن اور کس طریقے سے ہمارا اکیڈمک سائڈ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی اتفاق سے یہی ہے کہ کیا رول ہے اکنامک کے اندر اکیڈمک کا اور کارپوریٹ کا. تو میں میڈم تبسم سے ہی چاہوں گا کہ اس بات کا جواب وہ شروع کریں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے. ہماری یوتھ کو آج جو یہاں پر روٹری بیٹھے ہیں, روٹری کا سینئر مینجمنٹ بیٹھی ہے, سینئر ممبرز بیٹھے ہیں, تمام گیسٹ ہیں, ان کو بتائیں کہ کس طرح سے ایجوکیشن اپنا ایک رول پرفارم کر رہی ہے اور کرے گی, کیونکہ سب سے سینئر موسٹ آپ ہی ہیں, 30 ایئر سے کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری بھی استاد رہ چکے ہیں. جب وہ ایکچوئل پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن آتی ہے تو تعلیم سے زیادہ تعلیم کا زیادہ استعمال ہو نہیں پاتا. رول تو بہرحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کوئی رول نہیں ہوتا, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے یعنی اسکولز, کالجز اینڈ یونیورسٹیز ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں, ایک ایکسپوجر ملتا ہے بچوں کو, ان کا ایک ہورائزن وائڈ ہوتا ہے, یعنی ان کو ایک انڈرسٹینڈنگ پتہ معلوم ہوتی ہے, دنیا میں رہنے کے طریقے بیسیکلی تعلیم سکھاتی ہے.
لیکن جب وہ ایکچوئل جاب میں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جن کا تعلیم سے جو انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے اس سے کوئی لنک نہیں ہوتا. یعنی میں نے ایسے کچھ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کرنے کے بعد بینکوں میں نوکری کر رہے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان میں شاید یہ ایک ڈیلیما ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ ہم ایجوکیشن اور انڈسٹری کو کنیکٹ نہیں کر پائے ہیں. میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ کسی نہ کسی ٹیکنالوجی پہ بیس کرتی ہیں, اور ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اکیڈمیا پیدا کرتی ہے. نئی ٹیکنالوجی لے کر آنا یہ اکیڈمیا کا کام ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ آج کل خصوصاً آپ دیکھیں کہ انٹرپرینیورشپ کا جو دور آیا ہے, تو نئی چیزیں جن پہ بزنس جنریٹ ہو رہا ہے وہ سب جو ہے بنیادی طور پہ اس کی نرسریز جو ہیں وہ یہ اکیڈمیا ہیں, یونیورسٹیز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, جہاں سے یہ نئے آئیڈیاز جو ہیں آپ دیکھیے کہ جنریٹ ہو رہے ہیں. اور خصوصاً اب جو انٹرپرینیورشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں. اب انوائرمنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ انوائرمنٹ میں بھی بہت ساری ایسی جو ہے شعبے ہیں جس میں آپ نئی چیزیں جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب کمپوسٹنگ ایک پرانا طریقہ ہے, اس کا کھاد بنانے کا ایک کنونشنل میتھڈ ہے, لیکن اب جو ہے کمپوسٹنگ کو جو ہے وہ جدید کیا جا رہا ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز ہے کراچی یونیورسٹی کا, یہ پاکستان کا سب سے پہلا اکیڈمک انسٹیٹیوٹ ہے جو ہائر ایجوکیشن میں جو سٹارٹ ہوا 1982 میں. ہمارے یہاں جو ہے وہ اس پر ریسرچ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ 96 سے جو ہے ہمارے یہاں باقاعدہ MSc پروگرام جو ہے وہ شروع ہوا. تو اب تک ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. اور ہماری جو یوتھ ہے اس کو آفٹر اکیڈمیا جو ہے وہ کارپوریٹ اور انڈسٹری اس کی نیڈ ہوتی ہے. ہر صورت میں زندگی گزارنی ہے, ہر صورت میں رزق کمانے جانا ہے. میری یوتھ سے گزارش ہے, میری کمپنی میں اکثر میں لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑی خواہشات ہوتی ہیں ہمارے بچوں کی کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں, ہم انجینئر بن جائیں, ہم IT کے سافٹ ویئر انجینئر بن جائیں, لیکن بعض اوقات وہ ایجوکیشن ان کو مشکل لگتی ہے, وہ MBBS میں چلے جاتے ہیں اور وہ پڑھ نہیں پاتے, اور پھر آ کے واپس جو ہے وہ BCom یا BSc یا BA کر لیتے ہیں. دیکھیں میری یوتھ سے ایک گزارش ہے کہ ہم جب انٹروڈیوس کرتے ہیں, یہاں میرے ساتھ اور بہت اچھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہماری کمپنی میں الحمدللہ 700-750 لوگ کام کرتے ہیں. جب ہم انٹرویو کے لیے پینل بٹھاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی خواہشیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن ان کا کیلیبر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو کوئی بھی جاب خراب نہیں ہوتی, آپ کو ایک انیشل سٹارٹ لینا ہوتا ہے. میں اپنی یوتھ سے یہاں پہ یہ گزارش کروں گا ہر صورت میں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ اور والنٹیئر کام ایجوکیشن کے ساتھ شروع کریں. جو ان کو تھوڑا سا پارٹ ٹائم جاب کہیں ملتا ہے, پارٹ ٹائم ان کو کوئی والنٹیئر کام کرنے کے لیے موقع ملتا ہے, ان کو کوئی ایسی جاب جو کہ وہ چاہتے ہیں مستقبل میں کہ میں بن جاؤں, میں سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤں, تو وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کا پارٹ ٹائم فری لانسنگ کام بھی شروع کر دیں تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہونا شروع ہو جائے. ہمارے پاس آرگنائزیشنز میں, کمپنیز میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی, ٹرینڈ لوگوں کی. ہمارے پاس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں, وہاں تک جاتے ہیں, لیکن جانے کے درمیان ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فنیشنگ اسکول کانسیپٹ. جس فنیشنگ اسکول کانسیپٹ کو لے کر کے بہت سارے انسٹیٹیوٹس, بہت ساری آرگنائزیشنز نے کام کیا, چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنز ڈیولپ کیے. NID یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ ڈیولپ ہوا جس کا نام ہے نیک. کراچی یونیورسٹی میں ایک کاؤنسلیشن ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہوا. مختلف یونیورسٹیز کر رہی ہیں. جب ہم انٹرنشپ میں بچے بھیجتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کوئی FYP نہیں مل رہا ہوتا, جو ایک جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کو ایک لیکیج ملتی ہے, گرے ایریا رہ جاتا ہے کہ وہ 4 ویکس آپ پاس اسپینڈ کر کے آتا ہے اور اس کو آپ آخر میں نمبر آف ڈیز جسٹ لائک پریزنٹ اور ایبسنٹ کے اوپر سے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں انٹریکشن کی بڑی ضرورت ہے بٹوین دا کارپوریٹ ورلڈ اینڈ دی ایکیڈیمک ورلڈ. ایکیڈیمک آرگنائزیشنس کو, انسٹیٹیوشنس کو یہ چاہیے کہ وہ فوکس کریں کہ جب ان کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کے 6 مہینے رہ جاتے ہیں ان کی ڈگری مکمل ہونے میں, تو دیٹ از دا ٹائم کہ جب آپ نے ان کا انٹریکشن ود دا کارپوریٹ ورلڈ بڑھانا ہے. میں تمام تعلیمی اداروں کے منتظمین سے یہ درخواست کروں گا کہ جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا سیٹ اپ بناتے ہیں
एकेडमिक आप कैरिकुलम डिवाइड करते हैं ओवर के पहले 6 महीने में ये पढ़ाना है, आखिरी 6 महीने में ये पढ़ाना है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा व्हाई नॉट कि हम एक चेंज लेकर आए सोसाइटी में कि हम आखिरी 6 महीने मुख्तस कर दें अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में ही स्पेंड करेंगे वो टाइम। आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कि मैं जापान गया 1 महीने के लिए, तो जापान में जो मेरी ट्रेनिंग हुई उन्होंने मुझे कोई क्लासरूम में बिठा के नहीं पढ़ाया। जो टॉप 10 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, मुझे उन कंपनीज का पूरा विजिट कराया। यूनिवर्सिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लान दी कैरिकुलम, दी सिलेबस, दी स्टडी टाइम कि आखिरी 3 महीने या 6 महीने दे शुड बी इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री को विजिट करें। डिज़ाइन करते जैसे आपने बात की, उसी वक्त हमें डिसाइड करना चाहिए। जब हमारी टीम में, ग्रेनिश की टीम में, मैंने मिस माविशा सर, नूर ने, हमने जब करिकुलम डिज़ाइन किया तो हमने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सफ़र खुद कर चुके थे। We find out that textile and fashion is highly integrated to each other and industry treated them separately. When students going to the market, they are not a complete product and they feel highly abandoned and they left their field. ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही थी और इसके साथ डिजिटलाइजेशन की भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी। हमने जब कोर्स आउटलाइन रेडी की हैं तो उसी वक्त हमने ये किया कि हमने लकी टेक्सटाइल और हमने यूसुफ बशीर कुरैशी, हुमायूं आलमगीर, दीपक परवाने के साथ हम बैठे और हमने कहा कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट, बिकॉज जो बच्चा जा रहा है मार्केट में वो किस तरह की प्रोडक्ट होना चाहिए। आफ्टर कोविड एजुकेशन इज़ हाईली डिफरेंट, तो इसके लिए ओल्ड ऑर्थोडॉक्स अब काम नहीं करते। अगर हम ये बात करते हैं कि फैशन एंड टेक्सटाइल में बच्चों को ड्राइंग स्केचिंग आनी चाहिए, पहले तो पहली बात ये थी कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची डिज़ाइनर बन जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज भी एक टैबू है। तो मैं कहती हूँ प्लीज़, अभी जितनी भी फील्ड्स के बारे में बात हो रही थी अभी तक किसी ने भी डिज़ाइनिंग फील्ड का नाम नहीं लिया, एंड दैट इज़ अ बिग स्पेस फॉर अ मार्केट। काइंडली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एक्सेप्ट दिस थिंग because not every student is a good learner. Some learners are kinesthetic learners. Kinesthetic learners are those learners who can only understand the language of art. Like there is a gap between like the application of knowledge. And here in O-level system and A-level system, they are emphasizing from the very beginning, they are developing their thinking skills. They are letting the people, like the student, they have to think and then they have to decide. But in metric system, basically, we are like the more focusing on rote learning. We are not, testing their skills. We are testing their memorization, that how they memorize the things and reproduce the things. So basically, the important thing that we have to focus more on their skills. We have to enhance their skills, their thinking skills, and because it is important, they have to be creative and innovative. अगर हमारी इंडस्ट्री का कोई रोल होता तो हम यहाँ पे होते हैं। हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं क्या? मैं अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ, होप हो आपको चेंज करना है सिस्टम जाके, हम आपको यूएसए की किताबें पढ़ाएंगे, आइडिया चीज़ें पढ़ाएंगे आप, ताकि चेंज करें जाके। लेकिन होता है क्या, बहुत कुछ होता है। एक तो ये होता है कि जब जाते हैं हमारे स्टूडेंट, थोड़े से नायब तो होते हैं ना बेचारे, उनको एक्सपीरियंस तो नहीं है बट दे आर इंटेलिजेंट, उनको कॉन्फिडेंस देना होता है। उनसे फाइलिंग ना करवाएं, उनको अच्छे मेंटर दें, वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे काम, उनको मैनेजर बनाएं जल्दी से। हमारा बच्चा जो है मैट्रिक करने के बाद उसको ये पता नहीं होता कि मेरे पास कौन सी फील्ड जो है वो ओपन होंगी और मुझे कहाँ जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब बच्चा किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ज्वाइन करता है तो आप ये समझ लें कि उसका वो फर्स्ट डे होता है, तो वो समझ लें कि KG 1 का बच्चा होता है और वो उस कॉर्पोरेट के लिए उस वक्त तक मिसफिट होता है। फिर ग्रेजुअली वो अंडरस्टैंड करता है, तो इट टेक्स अराउंड 5 to 6 months टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। तब जाके उसको समझ में आता है कि कॉर्पोरेट के अंदर जो है किस तरह के चैलेंजेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, जो एक बड़ा गैप नज़र आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और कॉर्पोरेट के अंदर, कि आज की इस टाइम पे हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, वो सम ऑफ द अदर रीज़न जो है वो कैस्केड नहीं हो रहे होते एजुकेशन सिस्टम्स की तरफ, कि पता हो कि कॉर्पोरेट को कौन से चैलेंजेस हैं और अपकमिंग चैलेंजेस कौन से हैं, जिसके लिए हमें यूथ जो है वो ट्रेंड चाहिए और ताकि उस गैप को फुलफिल कर सके। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो हमारे पास इस अकेडमिया, जब क्योंकि पैनल इंडस्ट्री जो है वो उसका एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर हम वो चीज़ें स्टार्ट कर देंगे जो कि अकेडमिया ने करना है कि उनको स्टार्ट करवाना है और उनको वो बुकिश नॉलेज देनी है, तो वो हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे एक सेकंड बहुत भी।
اگر ہم وہ کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر اکیڈمیا کیا کرے گا. سو ایک یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہمیں فل کرنا پڑے گا. اور سیکنڈلی جب میں 2011 میں گریجویٹ ہوا تو اس وقت انجینئر میں ہوا, تو میں نے سب سے پہلے جو فیس کی وہ چیز کہ جب میں اپلیکیشنز انسٹال کرنے جا رہا ہوتا تھا تو جو میں نے پڑھا تھا اور جب میرے پاس اپلیکیشنز آئیں سو لائک کہ اب کیا ہوگا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج 2023 to 2023 میں سیم ایشو آج بھی فیس کرنے ہیں. ڈفرینس یہ ہے کہ اس وقت سیٹ کے اس سائڈ تھے اور ابھی سیٹ کے اس طرف ہیں, تو ابھی تک وہ گیپ اسٹل پرسسٹ کرتا بھی ہے اور ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس گیپ کو ایٹ لیسٹ کم کریں. وہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ. ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ شعبہ ہے جس کے اوپر کوئی کام وام نہیں ہوتا, اور میں نے اس کے لیے بے انتہا ایک ایکسپرٹ آدمی کو بلایا ہے اور انہوں نے پینل ترتیب دیا ہے اپنا, جس میں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ شامل ہیں. میرا نام علی رضا ہے, پاکستان ایمرجنسی رسپانس لرننگ پروگرام ادارے کا سربراہ ہوں, بانی ہوں, اور اب تک پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ایمرجنسی رسپانس کی تربیت دے چکا ہوں. ہمارے پاس اصل میں بات یہ ہوتی ہے جون سی ایمرجنسی ہوئی ہے آیا اس کے بارے میں ہمیں علم ہے یا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ والنٹیئرس کیا کریں, بات یہ ہے کہ والنٹیئرس ہوں یا عام عوام ہوں, مثلا اس ایمرجنسی کے بارے میں علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. پہلی بات تو یہ ہے. جیسے کووڈ آیا, ایک اعلان ہو گیا شہر بند, مسجد بند, مدرسے بند, پوری دنیا بند ہو گئی. بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کو معلوم تھا کہ کووڈ کی اور کتنی اقسام ہیں. فرسٹ آف آل ڈیزاسٹر کی صورت میں یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ کو ایک پینک کی صورت ہو جاتی ہے. وہاں پہ اپروچ کرنا, وہاں پہ متعلقہ اداروں کا پہنچنا, چاہے فائر بریگیڈ ہو, ایون پولیس بھی ہو, بڑا مشکل بن جاتا ہے. ہر آدمی وہاں رش کرتا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دوسرا آدمی موبائل نکال لیتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے سسٹم میں بھیج رہا ہوتا ہے. ہماری عوام باشعور ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہوں یا لٹریٹ ہوں, سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ انہوں نے کس طرح کوآپریٹ کرنا ہے. اگر تھوڑا سا اس وقت وہ سمجھ بوجھ سے کام لے لے تو بر وقت فائر بریگیڈ ہو گئی, پولیس ہو گئی, دوسرے ایمرجنسی ادارے ہیں, وہ وہاں پر پہنچے اور اس ایریا کو سیل کریں اور اپنا کام طریقے سے کر سکیں. اگر آپ لوگ ٹرین ہوں گے تو ادارے کے پہنچنے سے پہلے آپ اس انسیڈنٹ کو ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے بچا لیں گے. اس انسیڈنٹ کو اسی وقت کور کر لیں گے, وہ ڈیزاسٹر کی شکل اختیار نہیں کرے گا, یعنی کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا. لیکن عموماً ہمارے وہاں والنٹیئرس لوگ اپنی خدمات دیتے نہیں ہیں. والنٹیئرس جاتے ہیں اسکاؤٹس کے اندر چلے گئے یا کہیں. پہلے سول ڈیفنس باقاعدہ ایک والنٹیئر بیس سروسز فراہم کرتا تھا. علاقے محلے میں پوسٹ وارڈن ہوتے تھے, گروپ وارڈن ہوتے تھے, اور وہ باقاعدہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اندر ان کے یونیفارمز پہن کر وہ والنٹیئرس آ جاتے تھے روڈوں کے اوپر. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. جیسے علی بھائی نے بتایا آپ نے کہ سارے سسٹم کیڈٹس ہو گیا, اسکاؤٹنگ ہو گیا, سول ڈیفنس ہو گیا, تمام ناپید ہو گئے. تو میں آفر کروں گا اپنے تمام ان لوگوں کو, ہمارے وہاں پروفیشنلی لوگ جو اس فیلڈ کو چوز کرتے ہیں وہ لوگ تو ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. یہیں گلشن اقبال کے اندر ٹریننگ سینٹر ہے, سول ڈیفنس ٹریننگ سینٹر, وہاں پہ تمام کورسز کرائے جاتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو, بہت مفید اور معلومات افزا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل اور اکیڈمیا ان کی مثال اس طرح سے ہے گویا ڈاکٹر اور فارمسٹ, ایک طرف ڈائگنوز کرنے والے اور ایک طرف اس کو اپلائی کرنے والے. ان دونوں کے بغیر کوئی اکیلا بھی کامیابی کے ساتھ علاج نہیں کر سکتا. جو لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے وہ نکل کے آتا ہے. ہم بچے کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں کہ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, بچہ اندر سے موسیقار بیٹھا ہے, شاعر بیٹھا ہے, اور اس سے ہماری ٹائم, ایفرٹس اور تمام صلاحیتیں بچے کی بھی ضائع ہوتی ہیں, ہماری بھی ضائع ہوتی ہیں. میری اپنی بیٹی کے ساتھ واقعہ پیش آیا. جب میں وہاں سے واپس آیا کہ میں نے دیکھا کالج میں گئی, اس نے کہا کہ ابو مجھے سائنس تو سمجھ نہیں آتی, اچھا نہیں لگتا. تو میں دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ پڑھ لیتے ہیں, کامرس پڑھتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے. ابھی اسے 1-2 مہینے ہوئے تھے تو اس کی ٹیچر نے مجھے بلوایا, پروفیسر نے یا لیکچر جو بھی تھی, انہوں نے کہا اپنے فادر کو لے کے آنا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے نا اس پہ سیڑھیوں میں بیٹھی رو رہی تھی, کہہ رہی تھی مجھے ڈیبٹ کریڈٹ کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا.
انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں ہو کیا رہا ہے کہ اسٹوڈینٹس آر سلیکٹنگ سبجیکٹس بیکاز آف فیو ریزنس. یا تو پیرنٹس, سب سے پہلی بات اگر میں یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھوں کہ اف دے وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیم, کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ بیکاز آور پیرنٹس وانٹ اس ٹو بیکم اے ڈاکٹر, دے وانٹ ٹو بیکم اس انجینئر. اس کے بعد لائک فار ایگزامپل ایک MBA ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ, دیر آر سو مینی فیلڈس, ہمیں سارے پروفیشنز اچھے چاہیے. بٹ دین انفارچونیٹلی ہماری جو لمٹ ہے وہ صرف آ کے ارننگ تک رک جاتی ہے. If you are earning most in any profession, that means کہ this is going to be a ایک بھیڑ چال ہے. اگر ایک MBA کی مارکیٹ اچھی ویلیو چل رہی, مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے, تو everyone is going to become done MBA کرنا چاہیں گے وہ اسٹوڈنٹ سارے کے سارے. تو ایک ہمارے کنٹری میں بیسیکلی ایک بھیڑ چال چل رہی ہوتی ہے, جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اتنے اسٹوڈنٹس وہی سبجیکٹ آپٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دین واٹ اباؤٹ دا ادر پروفیشنز, وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. ایکچولی روٹری یہ چاہتی ہے کہ ہم یوتھ کو پروموٹ کریں. جیسا کہ سب اس وقت یہی بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کے بغیر پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب تک کہ ینگسٹرز آگے نہیں آئیں گے, ہم شاید پاکستان کی ترقی میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. ہمارا روٹری انٹرنیشنل کا ایک پروگرام ہے روٹریکٹ بیس کرتے ہیں ہمارے 18 سال سے لے کے اور 30 ایئرس تک کے ینگسٹرز, اور اس میں گرلز اینڈ بوائز بوتھ جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہو سکتے ہیں. وہ کمیونٹی بیسڈ بھی ہوتا ہے اور وہ انسٹیٹیوشنل بیس بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے روٹریکٹرز جو ہیں وہ کمیونٹی کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں, اور جب روٹریکٹرز کا جو ایکچولی مقصد ہے روٹریکٹ کلب بنانے کا یا ان کو انوالو کرنے کا, وہ ان کی سب سے پہلے ان کی اپنی پرسنل اسکل ڈیولپمنٹ ہے. روٹریکٹ کے پلیٹ فارم سے جو اس ینگسٹرز کے اندر, اس بچے یا بچی کے اندر جو اسکلز ہیں وہ پروموٹ ہوں, اس کی پرسنل گرومنگ ہو, اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو, اس کی اپنی ذات کے اندر جو ایک لیڈرشپ موجود ہے وہ سامنے نکل کر آئے. اور پھر ہم اس روٹریکٹرز کو کہتے ہیں کہ اب آپ آئیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے ڈیلیور کیجیے. اب آئیے, اب جب آپ خود ایک اچھے لیڈر بن گئے ہیں تو اب آپ آئیے, اب آپ آ کے سروسز دیجیے, ہیلتھ میں سروس کیجیے, ایجوکیشن میں سروس کیجیے, یا بہت سارے انوائرمنٹ کی آج ڈسکشن ہوئی, انوائرمنٹ میں آپ آ کے اپنا رول پلے کیجیے. لیکن سب سے پہلے آپ کی اپنی پرسنل گرومنگ. تو ہم نے سب کام چھوڑا اور سیدھے اسکول گئے, اور وہاں کے ہمارا اکاؤنٹنٹ صاحب بھی اتنے اچھے تھے, انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا, ہمیں 564 روپے دے دیے انہوں نے. وہ 564 روپے سے آج میری امپائر ہے ماشاءاللہ. وہ میں نے اپنی فیملی سے چھپایا اور اس کے بعد میں نے کام میں آنا شروع کیا. جب میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں ہمیں بہت مشکلات ہوتی تھیں, جو ٹیوشن کرتے تھے, مختلف چیزیں کرتے تھے. پھر میں نے کام میں آنا شروع کیا. اس زمانے میں اصل میں برٹش لائبریری, امریکن لائبریریز میں بہت ساری اچھی کتابیں ہوتی تھیں, وہاں جانے لگے اور وہاں سے بہت عمدہ کتابیں لے آتے تھے, اور بعض وقت اس کے صفحے پھاڑ لیتا تھا کیونکہ کاپی واپی ہوتی نہیں تھی. یہ غلط کام تھا لیکن میں نے کیا یہ. تو میں نے یہ دیکھا کہ لیور برادر لندن میں بیٹھا ہے, ساری دنیا میں کیسے کام کرتا ہے. ہم یہی سوچتے ہیں ہمارا کوئی بھائی ہو, بہن ہو. یہ سنتا ہوں میں کہ وہ تو کیش کا کام ہے, ہمارا بھائی بہن بیٹھے گا, وہ ہوگا. نتیجہ یہ اس طریقے پر ترقی نہیں کر پاتے ہیں. تو الحمدللہ پتہ ہی چلا کہ سسٹم کی بات ہے. آپ لامتناہی کام کر سکتے ہیں بشرطیکہ کہ آپ آرگنائز ہوں, اور یہی ہمارا دین اور اسلام سکھاتا ہے ہم کو. اور وہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ پیارے نے کچھ اصول بتائیں. پیسے کی ضرورت نہیں, کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے کیریکٹر کی اور آپ کی کریڈٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آج بڑا خوشی کا مقام ہے کہ آج پہلی سالگرہ کراچی ریزیڈنسی کی بنائی جا رہی ہے, اور جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو میں بھی اتفاقاً یہیں تھا, اور آج جب اینیورسری بنائی جا رہی ہے تو اتفاقاً آج بھی میں یہیں.
یہ جو ایک سال کا پیریڈ گزرا ہے it had a lot of activities actually. میں نے خود مانیٹر کی ہیں. Despite being in America, Zoom ایسی چیز ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ what's going on. اور جو باسر اور اس کی ٹیم نے جو ایک سال میں محنت کی ہے وہ تو آپ نے اسکرین پہ دیکھ ہی لی ہے, لیکن ایکچولی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے, جو فزیکل کام ہوتے ہیں وہ اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واٹس گوئنگ آن. آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہز ٹیم, جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں دے ہیو ڈن اے ریمارکیبل جاب, اور جو اچیو کیا ہے دس از اے میریکل. مجھے اتنا اندازہ ہے کہ 365 ڈیز میں سے ایٹ لیسٹ ایوری ڈے دیر ہیز بین اے فنکشن. کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس میں مشاعرے نہیں ہوئے, جس میں انڈیا سے لوگ نہیں آئے, جس میں سے 8 دن کا اینیول غزل کا پروگرام, شاعری, مشاعرے, قرآن خوانی, قرأت اور بیس آئی کین سے کہ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن, نیور اینڈنگ اسٹوری.